سامعین گرامی، جو قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، کیونکہ وہ آگ، اس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اور اس آگ پر نگران اللہ کے فرشتے ہوں گے جو بڑے ہی طاقتور اور سخت مزاج رکھنے والے ہوں گے، اور اللہ کے حکم کی وہ نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ ان فرشتوں کو جیسے حکم دے گا وہ ویسے ہی کریں گے۔ جن لوگوں کو جہنم میں پھینکنے کا، آگ کا ایندھن بنانے کا اللہ حکم دے گا، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اللہ نے اس جہنم کی ہولناکی اور اس کی سختی کو بیان کرتے ہوئے اس جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچانے کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا پڑے گی۔ انسان صرف اپنے ذات میں دیندار اور نیک انسان اور صالحیت کو پیدا کر لے، لیکن اپنی اولاد کی محفل، مجلس اور بیٹھک اور تربیت اور ان کی اصلاح سے پیچھے ہٹ جائے تو یہ انسان کے لیے کافی نہیں ہے۔ انسان کی نجات کے لیے اس کا ذاتی عمل، اس کی ذاتی نیکی کافی نہیں ہے، بلکہ اگر وہ راہ نجات چاہتا ہے تو اسے اپنی ذاتی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی اصلاح کا بھی بھرپور طریقے سے خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ اولاد یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اولاد اللہ کی طرف سے دی جانے والی ایک امانت ہے، اور جو بندہ اس امانت میں خیانت کرے گا وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا، اور اللہ نے اسی لیے حکم دیا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا ہے، اور اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچانا ہے۔ اور اولاد، بچے، بچیاں، بیٹے بیٹیاں، یہ انسان کی رعایا ہے، یہ انسان کے گھر والے اس کی تربیت کے مرہون منت ہے کہ اگر وہ اچھی تربیت کرتا ہے تو ان کی تربیت اچھی ہو جائے گی، اگر وہ بری تربیت کرتا ہے تو ان کی بری تربیت ہو جائے گی۔ اور اولاد کی غلطی پر والدین نہ روکے اور اولاد کی اچھی تربیت نہ کرے اور صحیح اور غلط کی تمیز نہ سکھائیں اور اسے اچھے اور برے کا فرق نہ بتائیں تو والدین قصوروار اور مجرم قرار پائیں گے، اور یہ اپنی امانت کے اندر خیانت کے پہلو کو ترجیح دے رہے ہیں کہ وہ اولاد جو اللہ نے امانت اور نعمت کی شکل میں والدین کو عطا کی ہے، پھر والدین اپنی اس امانت میں پاسداری کا، امانت داری کا لحاظ نہیں رکھتے تو پھر اللہ کے ہاں جواب دہ بھی ہوں گے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، ما من عبد یسترعیہ اللہ، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ فرمایا اگر کسی بندے کو اللہ نے کسی ذمہ داری سے نوازا ہے، اللہ نے کوئی ذمہ داری سونپی ہے
پھر وہ جس دن مرا، جس دن اس کو موت آئی، وہ اپنی ذمہ داری میں خیانت کرنے والا تھا۔ اللہ ایسے خائن بندے پر، خیانت دار بندے پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ اور والدین کے لیے اولاد ایک امانت ہے، والدین کے سر پر اولاد کی ذمہ داری ہے۔ والدین صرف یہ نہ سمجھے کہ ہمارا ذاتی عمل ٹھیک ہے، ہم خود تو مسجد میں آ جاتے ہیں، ہم خود تو نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم خود تو جمعہ کی ادائیگی کے لیے بروقت مسجد میں آتے ہیں، ہم خود تو قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، ہمارے نجات کے لیے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ یہ سراسر غلط نظریہ ہے۔ والدین جب تک اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے، ان کی نجات کے لیے یہ عمل کافی نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ نے والدین کو باقاعدہ حکم دے کر کہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا ہے اور اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن آج والدین اپنی عمر کو پہنچ کر خود تو دین کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خود تو مسجد میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، خود تو عبادت نماز کی طرف توجہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اولاد کی طرف توجہ نہیں کرتے، اپنے بچوں سے نہیں پوچھتے، اپنی بیٹیوں سے نہیں پوچھتے کہ تم بھی نماز پڑھتی ہو کہ نہیں پڑھتی۔ بچوں کو مسجد کی طرف لانے کے لیے زبردستی نہیں کرتے، بچوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے کوئی اسباب اختیار نہیں کرتے۔ تو ان سستیوں کا سوال اللہ نے کرنا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے کہ یہ اولاد کی ذمہ داری تم پر تھی، تم سے سوال ہوگا۔ یہ نہ سوچنا کہ میرا عمل تو صحیح تھا، اولاد کے اپنے عمل، بیٹا میرا جو کرتا ہے کرتا جائے، مجھے کوئی فکر نہیں، مجھے کوئی روک ٹوک اور پوچھ نہیں۔ اللہ نے یہ سوال کرنا ہے کہ یہ اولاد تیری تھی، یہ بیٹا تیرا تھا، یہ بچہ تیرا تھا۔ اگر اس نے غلط عمل کیا ہے، اگر اس کی غلط تربیت کی ہے تو سستی تیری تھی۔ اگر تو سستی نہ دکھاتا، اگر تو بروقت اپنے بچے کو روک لیتا، ٹوک لیتا، تو یہ کبھی بھی غلط کاری نہ کرتا، کبھی بھی اس کی تربیت کے اندر خرابی اور بگاڑ نہ پیدا ہوتا۔ اللہ نے ہر ایک انسان کو ذمہ دار بنایا ہے۔ اپنی ذمہ داری سے بھاگنا یہ اللہ کے ہاں نہیں چلے گا۔ تم جتنا مرضی بھاگو، اللہ ایک ایک عمل سامنے کھول کے رکھ دیں گے۔ اللہ نے کیا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ فرمایا ہر ایک بندے کو اللہ نے کچھ نہ کچھ ذمہ داریوں سے نوازا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ ان ذمہ داریوں کے بارے میں اس سے سوال کرے، پوچھے گا بتا اپنی ذمہ داری میں تو نے کس قدر امانت داری کا پہلو سامنے رکھا، تم نے اپنی ذمہ داری کو کس قدر نبھایا، اللہ سوال کریں گے۔ اور اسی حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والرجل راع فی اہلہ، کوئی ذمہ داری نہ بھی ہو لیکن ایک ذمہ داری تجھ پر ہے کہ تیرے گھر والوں کی ذمہ داری تجھ پر ہے۔ تیری اولاد اگر غلط کرتی ہے تو قصوروار تو ہے، تیری بیوی اگر غلط کرتی ہے تو قصوروار تو ہے۔ تیری بیوی اور تیری اولاد کو آگ سے بچانا یہ تیری ذمہ داری ہے۔ اگر تو کہے کہ مجھے تو کوئی میری ذمہ داری نہیں ہے، بھئی اللہ نے تجھے قوام بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے آپ کو گھر کا نگران بنایا ہے، اللہ نے آپ کو مرد بنا کر گھر کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ڈالی ہے، لیکن آپ کہیں کہ میری اولاد اگر غلط کرتی ہے، میری اولاد کی تربیت اگر بگڑ جاتی ہے تو اس کا بوجھ مجھ پر نہ آئے تو پھر کس پر آئے؟ اگر آپ کہیں جی معاشرے کی وجہ سے بگڑ گیا، غلط دوستوں کی وجہ سے بگڑ گیا، تو اصل معاملہ اگر اصل کی طرف جائیں گے تو جب غلط دوست بنانے والا تھا تو روکنا کس نے تھا؟ جب معاشرے کے اندر خراب ہوتا نظر آ رہا تھا تو اسے روکنا کس نے تھا؟ اس کی تربیت کو بہتر کرنا کس نے تھا؟ آج ہم اپنے بچوں کے فیوچر کا اور کیریئر کا تو بڑا فکر کرتے ہیں، بڑی فکر رہتی ہے، مستقبل سنور جائے، بچہ تعلیم یافتہ ہو جائے، بچہ پڑھ لکھ کے اچھی ملازمت پہ لگ جائے، اچھی جاب شروع کر دے اور اچھی پے اور اچھی سیلری سے ملے۔ بچے کا مستقبل ہم سنوارنے کے لیے، اسے تعلیم دینے کے لیے تو اخراجات اپنے سامنے رکھتے ہیں اور ہر مہینے منتھلی اپنے بچے پر خرچ کرتے ہیں کہ بچہ ہمارا
ہمارا تعلیم یافتہ ہو جائے، اس کے پاس ڈگریاں آ جائیں، لیکن ہم نے اپنے بچے کی دینی تربیت اور اصلاح اور صالحیت پیدا کرنے کے لیے کوئی نظم اور کوئی ضبط نہیں رکھا۔ سارا دن بچہ پڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، اور وہ تعلیم جو اسلام کی تربیت اور اسلام کے نقطہ نظر کے مطابق جس کا شیڈول نہیں ہے، بلکہ وہ ساری انگریزوں کی بنائی ہوئی تعلیم ہے، بس ہم نے ایک سبجیکٹ اسلامیات کا اس کے اندر شامل کر دیا، اور جس کے اندر چند بنیادی چیزیں جس میں اسلام کا تعارف بھی پورا نہیں ملتا، ایک سلیبس کو شامل کر کے ہم نے کہہ دیا ہمارے بچے تربیت بھی وہی سے حاصل کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ سراسر غلط بات ہے۔ ہم بچپن میں اگر بچے کی تربیت پر غور نہیں کرتے، پھر بڑے ہو کر ہم یہ کہیں کہ جی ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، تو قصوروار کون ہے؟ انہیں سمندر کے اندر ڈبو کر پھر یہ کہا جائے کہ بھئی قصوروار ہم نہیں، ہمارے بچے ہیں۔ بچوں کی تعلیم کے لیے ہم نے بہت کچھ سوچا ہوتا ہے، لیکن بچوں کو تعلیم دینی کون سی ہے یہ ہم نہیں سوچتے۔ ایک دیندار بندہ تھا، اس نے کہا جی خود تو بڑا نمازی پرہیزی، خود تو بڑی عبادت، خود تو 5 وقت مسجد میں آتا ہے، جمعہ بھی ادا کرتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے۔ ایک عالم سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے جی میرا بچہ بڑا پڑھ لکھ گیا ہے، اگرچہ جدید تعلیم انگریزی تعلیم میں نے اسے دلوا دی ہے، اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کا کیریئر اچھا ہو گیا، بڑی اچھی ملازمت مل گئی ہے، اچھی سیلری مل رہی ہے، بڑا خوشباش ہے۔ تو کہا کھویا کیا ہے؟ کہنے لگا سب کچھ بہترین ہو گیا، بس تھوڑا سا میرا بچہ بے دین ہو گیا۔ ملازمت تو بڑی اچھی مل گئی، سیلری بھی بڑی اچھی ہے، لیکن میرا بچہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا۔ اس نے کہا جی پیچھے رہ کیا گیا؟ اگر آپ کا بچہ بے دین ہو گیا تو پھر پیچھے باقی کیا رہ گیا؟ یہ تو بالکل وہی بات ہوئی کہ ایک گاؤں دیہات میں ایک بندے کا انتقال ہو گیا، لوگ ان پڑھ تھے، نہیں سمجھ آ رہی تھی کیا ہوا، ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر نے سارا جو ہے نا معائنہ کرنے کے بعد کہا یہ بندہ تو بالکل صحیح سلامت ہے، اس کے ہاتھ بھی سلامت ہے، اس کے پاؤں بھی سلامت ہے، اس کی آنکھیں بھی سلامت ہے، اس کا وجود بھی سلامت ہے، بس ذرا سی جان نکلی ہے، بس ذرا سی جان نکلی ہے، بس یہ کہہ دینا کہ کیریئر اچھا ہو گیا ہے، فلاں تعلیم پڑھنے سے میرا بچہ اچھی پوسٹ پہ چلا جائے گا، اچھی پے لے لے گا، اچھی ملازمت مل جائے گی، معاشرے میں دوسرے طبقہ رکھنے والے دوسرے طبقے کے سامنے امیر طبقے کے سامنے اس کا مقام بن جائے گا۔ کوئی بات نہیں، دین بگڑتا ہے تو بگڑ جائے، تھوڑا سا بے دین ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حالانکہ اسلامی تعلیم جو ہمیں سکھاتی ہے وہ کیا ہے کہ اصل اسلام ہے۔ بچے کو نادان سمجھ کر، بچے کو بھولا سمجھ کر، بچے کو بچہ سمجھ کر اس کی تربیت میں سستی اور کوتاہی کرنا، یہ والدین کی سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ ہم دینی تعلیم کے معاملے میں بچوں پہ ذرا بھی توجہ نہیں کرتے۔ ہم نے کبھی بچوں کو ارکان اسلام یاد کروائے ہوں، ہم نے کبھی بچوں کو ارکان ایمان یاد کروائے ہوں، ہم نے اپنے بچوں کو یہ بناوٹی اور جنوں کی اور چڑیلوں کی بنی بنائی اور جھوٹے قصے کہانیاں سنا کر ڈرایا تو ہے، لیکن صحابہ کی زندگیوں کے قصے سنا کر اپنے بچوں کے دل میں جذبہ جہاد اور اسلام میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا نہیں کیا۔ ہم نے جھوٹے قصے سنا کر اپنے بچے کے ذہن کی صلاحیت کو دبانے کی کوشش تو کی ہے، لیکن سچے واقعات سنا کر اس کی جسمانی اور اس کی ذہنی نشو و نما کو بڑھانے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ گئے، ہمارا کوئی ہاتھ نہیں؟ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ آپ نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر فطری طور پر اسلام ہے، اسے بگاڑتا کون ہے، اسے بدلتا کون ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اس کے باپ، اس کا والدین، اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، وہ خود یہودی نہیں ہوتا۔ اس کے والدین اسے عیسائی بناتے ہیں، وہ خود عیسائی نہیں ہوتا۔ اس کے والدین اسے مجوسی بناتے ہیں، یعنی والدین کی تربیت کا اتنا اثر کہ بچہ اپنی فطرت چھوڑ دیتا ہے، بچہ اپنی اصل حقیقت چھوڑ دیتا ہے، والدین کی صحبت کا، والدین کے شب و روز کا، والدین کی تربیت کا، اور دوسری طرف والدین اگر نہ پوچھیں تو والدین کی سستی اور کاہلی کا اتنا اثر ہے کہ بچہ اپنا مذہب بدل دیتا
دیتا ہے، مذہب تو دور کی بات، جب مذہب بدل سکتا ہے تو پھر اپنی عادات اور اپنے اطوار اور رہن سہن کے طریقے بھی بدل سکتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے جو فرما دیا کہ بچے کو بدلنے والے اس کے والدین چاہیں تو پہلے دن سے اس کی نیک تربیت کرے، صالح تربیت کرے، اس کو دین کے ساتھ جوڑے، اسے قرآن کی تعلیم دے، اسے زبانی صورتیں یاد کروائیں، نبی علیہ السلام کے فرمانات یاد کروائیں، اسے کسی دینی مدرسہ میں کسی دینی استاد کے سامنے بٹھائیں۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ سارا دن تو سکول کی تعلیم اور آدھا گھنٹہ مسجد میں بھیج دیتے ہیں، اور اس آدھے گھنٹے میں بھی جلدی ہوتی ہے کہ بچہ ابھی تک آیا کیوں نہیں ہے۔ اس آدھے گھنٹے میں بھی ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ بچہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا، پھر کہتے ہیں جی تربیت بگڑ گئی۔ حالانکہ چھوٹے سے بچے کو اگر آپ نادان سمجھ کر جی کوئی بات نہیں، نماز کا طریقہ نہیں آتا، نماز زبانی نہیں یاد، بڑا ہو کے یاد کر لے گا، سمجھدار ہو کے یاد کر لے گا، اسے گنتی تو یاد ہے، اسے 1 2 3 تو یاد ہے، اس چھوٹے سے بچے کو ABC تو یاد ہے، اس چھوٹے سے بچے کو اردو کی انگلش کی کتابیں تو یاد کروا دیا آپ نے، لیکن نماز مکمل ابھی تک یاد نہیں کروائی۔ کیوں؟ بچے ابھی بڑا ہو کے یاد کر لے گا، پھر وہ بڑا ہوتا ہے نماز تو دور کی بات، یاد کرنا تو دور کی بات، اسے پڑھنے کا طریقہ بھی صحیح نہیں آتا۔ کتنے ہی ایسے بچے ہیں جن کو سنن کی تعداد کا نہیں پتا، نمازوں کے پہلے اور بعد کتنی سنتیں پڑھنی ہیں بچوں کو یہ نہیں پتا، نمازوں کی رکعت کتنی ہے بچوں کو کس نے سکھانا ہے۔ یہ ذمہ داری سب سے پہلے نمبر پر والدین کی ہے۔ نادان سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر، بھولا پن سمجھ کر بچے کی تربیت میں خلل نہ ڈالے۔ نبی علیہ السلام بھی اپنے نواسوں سے پیار کرتے تھے، چھوٹے بچوں سے پیار کرتے تھے، لیکن آپ نے بچے کو نادان سمجھ کر اس کی تربیت کے اندر خرابی نہیں آنے دی۔ بچہ نادان ہے جی، بچہ گالی نکال دے، والدین کو بتایا جائے جی آپ کا بچہ بڑی گالیاں نکالتا ہے، کوئی گال نہیں، چھوٹا بڑا ہو کے مڑ جائے گا، چھوٹا ہے وہ چھوٹا بچہ جس کو آپ چھوٹا کہہ رہے ہو، نادان کہہ رہے ہو، وہ بچہ نادان ہے، ہم مانتے ہیں وہ نادان ہے، لیکن آپ تو نادان نہیں نا۔ اللہ نے آپ کو تو عقل دی ہے نا کہ آج جو بچہ گالیاں نکال رہا ہے اگر نہیں روکا جائے گا تو کل اور نکالے گا۔ نادان بچہ ہے، آپ نادان نہیں ہیں۔ بچے کے ساتھ پیار محبت یہ ضروری اور لازمی ہے۔ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ فرمان جاری کیا ہے کہ جس کے دل میں بچوں کے لیے پیار نہیں، اللہ بھی پھر اس پر رحم نہیں کرتا۔ لیکن بچوں کے ساتھ پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی غلط کام کرے اور آپ اسے روکیں نا۔ نبی علیہ السلام اپنے نواسوں سے بڑا پیار کرتے تھے۔ آپ نے واقعات سنے ہیں اور فرمانات سنے، فرمایا میرے دنیا کے اندر پھول ہیں، اور کس طرح کی آپ ان سے بوسہ لیتے تھے، اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے، آپ اپنے نواسوں کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے۔ لیکن پیار کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ نواسا کوئی تربیت کے خلاف کام کرے اور اسے منع نہ کیا جائے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ صدقے کے ڈھیر میں سے، کھجوروں کے ڈھیر میں سے ایک کھجور اٹھائی اور کھا لی۔ نبی علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے چلو کوئی بات نہیں، اب منہ میں ڈال دیا کھا لیں، نادان ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے، کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں، کاخن جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا تھو تھو، یعنی پھینک دو اس کو۔ کھجور نکالی اور پھینک دی۔ کیوں؟ کیونکہ صدقہ ہمارے لیے کھانا جائز نہیں، آلے نبی کے لیے صدقہ جائز نہیں تھا۔ آپ نے اپنے نواسے کے منہ میں جو بچے نے منہ میں ڈال دی تھی، جو کھا رہا تھا، اس کھجور کو بھی کھانے نہیں دیا۔ پیار تھا، محبت تھی، لیکن محبت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بچہ غلط چیز کھائے اور غلط کام کرے اور آپ اسے روکے ہی نہ۔ کیوں؟ جی بچہ ہے جی، نادان ہے، اسے کیا پتا۔ سیدنا حسن کو نہیں پتا تھا کہ یہ کھجور حرام ہے، اگر پتا ہوتا تو کبھی نہ کھاتے۔ بچے تھے، نادان تھے، چھوٹے تھے، پھر بھی اللہ کے رسول نے منع کیا۔ بچے کو نادانی کا الزام دے کر اس کو غلط تربیت پر، غلط کام کرنے پر آزادی دے دینا، یہ والدین کی بہت بڑی حماقت ہے، جس حماقت کی وجہ سے بچہ اس غلط کام کو جائز سمجھ کر مسلسل کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے والدین نے منع نہیں کیا، کوئی بات نہیں ہے۔ والدین بچہ گالی دیتا ہے، ہنستے ہیں، کوئی ساتھ بیٹھا کہہ دے جی منع کرو، کوئی بات نہیں، بچہ بڑا ہو کے چھوڑ دے گا۔ غلط کام کرے، کسی کو تھپڑ مار دے، اپنے چھوٹے بچے کو، اپنے ساتھ کھیلنے والے کو منع کرو، تھپڑ نہیں مارتے، بچہ ہے جی کوئی بات نہیں۔ بچہ کر کے ہم بچے کی تربیت کو خراب کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا اسوہ دیکھیں، آپ کو پتا تھا بچے نادان ہیں، آپ کو پتا تھا کہ بچے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے بچوں کی تربیت بچپن میں کی ہے۔
تربیت بچے کی بچپن میں ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں جی بچپن میں نہیں، بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا. جب بڑا ہوتا ہے پھر ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پھر تربیت کیسے کرو گے آپ؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ کی گود میں بیٹھا عمر بن ابی سلمہ جو کہ بالکل چھوٹے بچے تھے. حضرت ام سلمہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے خامد سے یہ بیٹا تھا. جب اللہ کے رسول نے شادی کی تو یہ چھوٹا سا تھا. اللہ کے رسول اس سے بڑا پیار کرتے تھے. عمر بن ابی سلمہ آپ کی گود میں کھیل رہا تھا. آپ پہ کھانا آیا، آپ نے کھانا کھانا شروع کیا تو کہتے ہیں میں کھانا کھانے لگا تو میرا بھی برتن ہاتھ میں گھوم رہا تھا. کبھی میں اس یہاں سے لگاتا لقمہ، کبھی سامنے سے لگاتا، کبھی درمیان سے لگاتا. چھوٹا سا بچہ تھا. اللہ کے رسول نے فوراً جب دیکھو غلطی کر رہا ہے تربیت کرو، سمجھاؤ، بچپنا سمجھ کر، نادان سمجھ کر چھوڑنا نہیں ہے، یہ نقصان دہ ثابت ہوگا. آپ نے فرمایا یا غلام سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک. بچے اللہ کا نام لے کر کھانا چاہیے، اللہ کا نام لے کر کھانے کی ابتدا کرنی چاہیے، اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، اور اپنے آگے سے کھانا کھانا چاہیے. بچہ ہے نا بھائی، نادان ہے. بچے کو بچہ سمجھ کر اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر نتائج جو سامنے آئیں گے وہ دنیا والے دیکھیں گے اور آپ کے لیے عبرتناک نتائج بن سکتے ہیں. آپ نے مشہور قصہ سنا ہوگا، وہ چور کا بناوٹی قصہ ہے یا حقیقت سے اس کا کوئی تعلق اللہ بہتر جانتا ہے، کہ ایک ڈاکو کو پھانسی کی سزا ہو گئی. پھانسی دینے کے لیے اسے تختے پر لایا گیا. اس سے پوچھا گیا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا جی میری ماں کو بلایا جائے. ماں آئی سامنے، زارو قطار رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں کہ میرے بچے کو پھانسی دی جا رہی ہے. بچہ ڈاکو ہے، ماں کے لیے تو پھر بھی بچہ ہے. وہ اپنی ماں کے قریب آیا، ماں کے قریب آ کے کہنے لگا اے ماں، آج اگر تم میرے پھانسی پر رو رہی ہے تو یہ تیرا رونا جھوٹا ہے، کیونکہ آج مجھے پھانسی تک پہنچانے والی بھی تو ہے. اس نے کہا جی کیسے؟ اس نے کہا بچپن میں جب میں پڑوسی کے گھر سے سیب چرا کے لایا تھا، تو نے ہنسی خوشی اپنے پاس رکھ لیا تھا. اگر تو اس وقت مجھے بتاتی کہ چوری کرنا غلط کام ہے اور مجھے روک دیتی تو آج میں اتنا بڑا ڈاکو نہ بنتا. بچے کو بچہ سمجھ کر، نادان سمجھ کر روک ٹوک سے ہاتھ اٹھا لینا، آزادی مہیا کر دینا کہ بچہ جی اسے کیا پتا چوری کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا کہ غلط کیا ہوتا ہے. بھائی اسے نہیں پتا، آپ کو تو پتا ہے نا. بچہ نادان ہے، آپ نادان نہیں ہے. اللہ نے آپ کو سمجھ بوجھ دی ہے. بچے کی تربیت بچپن میں کرے. بچے کی تربیت تب کرے جب تربیت قبول کرنے کا موقع ہے. جب وقت گزر جاتا ہے پھر شکایتیں ہوتی ہیں، پھر شکوے ہوتے ہیں، پھر والدین کہتے ہیں ہماری اولاد تو نافرمان ہوگی، ہماری اولاد نے تو ہماری بات نہیں مانی. ذرا یہ سوچیں کہ آپ نے بچے کو بچپن میں دینی تربیت کے حوالے سے سکھایا کیا ہے؟ والدین تو ایک نماز تک نہیں مکمل سکھاتے، وہ بھی مسجد کے قاری کے سر پہ ڈال دیتے ہیں، بھائی وہی سکھائیں گے. بھائی آپ اس کے والدین، آپ اس کی نماز کی فکر کریں گے، اس کو نماز کا طریقہ سکھانا ہے تو آپ نے سکھانا ہے. اگر وہ نہیں سیکھتا تو مسجد کے قاری سے، عالم سے سوال نہیں ہوگا، آپ سے اللہ سوال کریں گے. یہ تیرا بیٹا تھا، اس کو نماز نہیں آئی، یہ 15 سال کا 20 سال کا ہو گیا، مکمل نماز کی دعائیں یاد نہیں کی، قصور کس کا ہے؟ آپ کا قصور. آپ نے پوچھا ہی نہیں. آپ یہ تو پوچھ لیتے ہیں بیٹا اسکول میں تیری کون سی پوزیشن آئی ہے، بیٹا اپنا رزلٹ کارڈ دکھاؤ، بیٹا اس کتاب میں اس بک میں نمبر کیوں کم آئے ہیں، اس انگلش میں تیرے نمبر کیوں کم آئے ہیں. ڈانٹ بھی دیتے ہیں، اس کو مار بھی دیتے ہیں، اس کی فیس کے لیے پیسے بھی مہیا کرتے ہیں. کبھی پوچھا ہے بیٹا تجھے نماز مکمل یاد ہے؟ اگر دعائیں نہیں آتی تو بیٹا کیوں نہیں یاد کی؟ یاد کرے گا تو تجھے پیسے دوں گا، یاد کرے گا تجھے انعام دوں گا. اسکول سے فیل ہونے والے بچے کے لیے تو خرچہ بند کر دیا جاتا ہے، لیکن نماز نہ پڑھنے والے بچے کے لیے فل آزادی. نماز نہ پڑھنے کے لیے بچے والے کے لیے فل آزادی، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں. اور والدین سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے. مسجد میں جا رہا ہے، مسجد والے کی ذمہ داری ہے. پڑھنے جا رہا ہے، قاری صاحب پوچھے نہ پوچھے ہم نہیں پوچھیں گے. اگر یہ خراب ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہم نہیں پوچھیں گے. حالانکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا اور والدین کو کہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. لوگوں اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے. کس کو حکم ہے بھائی؟ والدین. قاری کو نہیں ہے، مسجد کے عالم کو نہیں ہے، آپ کو حکم ہے. بھائی اولاد آپ کی ہے، تربیت آپ نے کرنی ہے. ہاں
قاری صاحب اگر بچہ اس کے پاس جاتا ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن وہ ایک ثانوی حیثیت ہے، اول حیثیت آپ کی ہے کہ اگر آپ کا بچہ بگڑتا ہے تو سب سے پہلے آپ سے سوال ہوگا، کسی اور سے سوال نہیں ہونا۔ اللہ نے قرآن میں اسی لیے تو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بچپن میں بچوں کو بچہ سمجھ کے ان کی تربیت میں خرابی نہیں پیدا ہونے دی۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں چھوٹا سا تھا بچپن میں، تو اللہ کے رسول ہمارے گھر آئے، میری والدہ مجھے بلا رہی تھی کہ ادھر آؤ میرے پاس، میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ کہہ رہے تھے میں بھاگ رہا تھا، میری والدہ مجھے اپنے پاس بلانا چاہتی تھی، کہتی بچے ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز کھلاؤں گی۔ جب میں پاس آیا تو میری والدہ نے مجھے کھجور دی، تو اللہ کے رسول نے اس وقت یہ کہا کہ اما انکی لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبا، کہا کہ جب تو نے بچے کو بلایا تھا اور بلا کے کہہ رہی تھی کہ بیٹا آ میں تجھے ایک چیز دوں گی میرے پاس آ، لیکن اگر تو وہ چیز نہ دیتی تو تیرا یہ جھوٹ لکھ دیا جانا۔ کیوں اتنا بڑا جرم ہے؟ کیونکہ اس جھوٹ کی وجہ سے بچے کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوگا کہ کسی کو دھوکہ دے کے جھوٹ بول کے بھی بلایا جا سکتا ہے۔ تو بچپن میں جب والدین خود جھوٹ بولیں گے، والدین خود جھوٹ سکھائیں گے، والدین خود گھر میں بیٹھ کے بچے کو کہیں گے جا دروازے پہ دستک دینے والے کو جا کے کہہ دے کہ میرے ابو گھر نہیں ہے۔ جو بچہ جو چھوٹا ہے، جو بچپن میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نادان ہے، آپ سمجھ رہے ہیں اسے کچھ نہیں پتا، واقعاً اسے کچھ نہیں پتا، اسے وہ پتا ہے جو آپ سکھا رہے ہیں، اسے وہ پتا ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ اسے اگر آپ نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں لیکن خود نہیں پڑھتے تو بچہ بھی نہیں پڑھے گا، آپ کے حکم کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اور بعد میں فرمایا خود بھی اس نماز پر ڈٹ جاؤ، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تم نماز کا حکم تو دیتے رہو لیکن خود نہ پڑھو، تو بچے کی تربیت پہ پھر اثر پڑے گا کہ لگتا ہے کہ نماز کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، میرے ابو صرف مجھے حکم دیتے ہیں خود تو پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر اہمیت ہوتی تو خود بھی پڑھتے۔ تو بچہ آپ کی عمل سے، آپ کی تربیت سے اور آپ کے بول چال اور رہن سہن سے سیکھتا ہے۔ اور پھر اگر آپ کہیں کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، بچے بگڑے ہیں محلے والوں کا قصور ہے، بچے بگڑے ہیں مسجد والوں کا قصور ہے، اسکول والوں کا قصور ہے، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، قصور والدین کا ہے جو بچوں کی تربیت پہ غور نہیں کرتے، جو دیکھتے نہیں کہ کب بچے کو کیا سکھانا ہے، جو دیکھتے نہیں کہ کب بچے کو کیا بتانا ہے۔ جب ایک بچے کے دل میں بچپن سے چھوٹا سا بچہ ہے، جس طرح اس کے دل میں ماں گھر سے باہر جانے پر ڈر پیدا کر دیتی ہے نا کہ بچہ رات کو باہر نہیں جانا، بھو پکڑ لے گا، جن آ جاتے ہیں، چور آ جاتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، بچے کے دل میں والدین ڈر پیدا کر دیتے ہیں کہ بچہ اکیلا گھر سے باہر نہ نکلے۔ اسی طرح اگر والدین بچے کے دل میں جھوٹ کی نفرت پیدا کر دے تو بچہ کبھی بھی بڑا ہو کے جھوٹ نہیں بولے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ جب خود بول رہے ہوتے ہیں تو بچے کے دل میں نفرت کیسے پیدا کریں؟ جب ہم خود بچے کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں تو بچے کے دل میں نفرت جھوٹ کی کبھی نہیں پیدا ہوگی۔ اگر آپ بچپن میں بچے کے دل میں جھوٹ کی نفرت پیدا کر دیں تو بچہ کبھی بھی بڑا ہو کے جھوٹ نہیں بولے گا۔ اگر آپ بچپن میں بچے کو پکا نمازی بنا دیں اور اسے حکم دیں، ساتھ لے کے جائیں، خود بھی نماز پڑھیں، اس کو نماز سکھائیں، پوچھیں، ہر ایک کے بچے ہیں جس کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، وہ اپنے بچے کو ذرا آج جا کے پوچھے گھر کہ بچہ بتا تجھے نماز کتنی یاد ہے۔ اب دوسری تیسری کلاس میں بچہ ہو گیا، انگلش کی کتابیں یاد ہیں، انگلش کی کتابیں رٹی ہوئی ہیں، لیکن نماز جو 5 وقت پڑھنی ہے، جو بالکل آسان ہے، جو بالکل مختصر ہے، بچے کو وہ نماز زبانی یاد نہیں اور والدین کو فکر بھی نہیں، اور کہتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ نماز کا طریقہ یاد نہیں ہے، بچے کو گھر سے سکول تک کا راستہ تو یاد ہو گیا، بچے کو سکول میں آنے جانے کا راستہ یاد ہے، اور بچے کو اچھے اور برے کی فرق تمیز سمجھ آ گئی ہے، لیکن نماز کا طریقہ ابھی تک یاد نہیں ہے۔ پوچھے نماز کیوں نہیں سکھائی ابھی تک؟ بچہ ہے جی، نادان ہے جی، چھوٹا ہے، بڑا ہوگا سیکھ لے گا۔ بھئی ابھی سکھاؤ، ابھی وقت ہے، جب بڑا ہوگا پھر نماز کا طریقہ بھی اسے مشکل لگے گا، پھر دعائیں بھی اسے مشکل لگیں گی، پھر اسے دین بھی مشکل لگے گا، پھر اسے وضو کرنا بھی مشکل لگے گا۔
لیکن اگر آپ بچپن میں اپنے بچے کو تربیت دیتے ہیں، بچپن میں دینی تربیت دیتے ہیں، بچپن میں ایسا سکول اور ایسی تعلیم گاہ اور ایسی تربیت گاہ تلاش کرتے ہیں کہ جہاں سے آپ کا بچہ جو سیکھے وہ صحیح ہو اور جو سیکھے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، تو پھر آپ اپنے بچے کی تربیت صحیح کر سکتے ہیں۔ وگرنہ بعد میں پھر وہی کلچر اور وہی تہذیب، وہی تمدن، جن لوگوں نے والدین کی تربیت کو چھوڑا اور جن تہذیبوں کے اندر والدین کی اہمیت بالکل نہیں ہے، اور جن تہذیبوں کے اندر اور جن شہروں کے اندر اور جن ملکوں کے اندر جو تعلیم جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تعلیم وہاں پڑھائی جاتی ہے، وہاں جا کے دیکھو کہ والدین کی حیثیت کیا ہے اور اولاد کی حیثیت کیا ہے۔ اولاد بالغ ہوتی ہے، باپ اس کا خرچہ اپنے خرچے کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کہتا ہے اب یہ خود کرے گا، خود کمائے گا، خود کھائے گا، مجھے کوئی فکر نہیں۔ اور باپ بوڑھا ہوتا ہے، والدین بھی اپنا اولاد بھی اپنا ہاتھ اٹھا لیتی ہے کہ اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کی دیکھ بھال میرے ذمہ نہیں ہے، اب اس کو نرسنگ ہوم یا اولڈ ہوم میں بھیج دیا جائے، وہاں بوڑھوں کی خدمت کی جاتی ہے، میں منتھلی پیسے دے دیا کروں گا، خدمت وہ کرے گا۔ آج ہمارے یہاں جن بچوں کی تعلیم اور تربیت بچپن میں یہ نہیں کی جاتی کہ بیٹا ساری زندگی تو نے اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، والدین کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ کا دل میں زہر بھر دیا جائے کہ جھوٹ کے خلاف بچہ جھوٹ کو برداشت ہی نہ کرے، بچہ غلط کو برداشت ہی نہ کرے۔ یہ بچپن میں آپ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بچے کے دل میں ڈر تو پیدا کر لیتے ہیں نا، بچہ گھر سے باہر نہیں جاتا، ذرا سا آپ اشارہ کرتے ہیں کہ باہر گئے تو کو پکڑ کے لے جائے گا، بچہ باہر نہیں جاتا۔ جب تک آپ جانے کا کہتے نہیں ہیں بچہ گھر سے باہر نہیں جائے گا، اور جب تک آپ اسے جھوٹ کی نفرت اس کے دل میں پیدا نہیں کرتے تو اس کے دل میں جھوٹ کی نفرت بھی پیدا نہیں ہوگی۔ جب تک آپ اسے قرآن پڑھنے کی تلقین نہیں کرتے کہ بیٹا صبح اٹھنا ہے تو سب سے پہلے قرآن پڑھنا ہے، پھر کچھ اور کرنا ہے، جب آپ بچے کو اس کا عادی نہیں بناتے تو بچہ عادی نہیں بنے گا۔ کس نے بنانا عادی؟ صبح جب آنکھ کھولتا ہے بچہ تو کیا مسجد میں آنکھ کھولتا ہے؟ اپنے گھر میں آنکھ کھولتا ہے۔ صبح جب بچہ بیدار ہوتا ہے تو کس جگہ بیدار ہوتا ہے؟ اپنے والدین کے سامنے بیدار ہوتا ہے۔ اسے صبح سب سے پہلا کام کرنے کا حکم کس نے دینا ہے؟ والدین نے دینا ہے۔ اور اگر والدین کہیں جی ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، ہم تو بڑا کہتے ہیں، مانتا ہی نہیں ہے، تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ بننے والے ہیں، پتھر بننے والے ہیں، اور قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ یعنی بچوں کی تربیت ایسے کرنی ہے جیسے تمہارا بچہ آگ میں داخل ہونے لگا ہے اور تم نے آگ سے کھینچ کے باہر نکال دیا۔ مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک آگ جل رہی ہو، سلگتی ہو، اور آپ کے سامنے آگ جل رہی ہے، آپ بھی وہاں موجود ہیں، آپ کا بچہ بھی وہاں موجود ہے، بچہ آگ کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں بیٹا رک جا، یہ آگ ہے، یہ تمہیں جلا دے گی، یہ تمہیں جلا دے گی، جلا کے راکھ کر دے گی، آگ کی طرف نہ جاؤ۔ لیکن بچہ تو بچہ ہے نا، نادان ہے، چھوٹا ہے، اسے کیا پتا؟ وہ تو آگ کو خوشگوار جگہ محسوس کر رہا ہے، وہ آگ کو بڑا خوشنما دیکھ رہا ہے، وہ تو آگ کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا آپ دور بیٹھ کے کہتے رہیں گے کہ بیٹا آگ میں نہ جانا، بیٹا آگ میں نہ جانا، اور پھر وہ آگ میں کود جائے تو آپ کہیں جی ہم نے تو بڑا سمجھایا تھا لیکن آگ میں چھلانے لگا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ بھاگ کے جا کے اپنے بچے کو پکڑیں گے، ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کھینچیں گے، اسے آگ سے ہٹائیں گے، ہر ممکن کوشش کریں گے جہاں تک آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ آپ اپنی اولاد کو آگ کے گڑھے میں پھینکنے سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ دنیا کی آگ ہے، اور جب آپ اپنے بچے کی تربیت درست نہیں کرتے سمجھ لو وہ آخرت کی آگ میں جلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس آخرت کی آگ سے بچانا کس نے؟ آپ نے۔ ایک خاتون نے سعودیہ کے شیخ سے سوال کیا، کہنے لگی کہ میرے بچے نماز کے لیے اٹھتے نہیں ہیں، میں اٹھاتی ہوں، بڑی کوشش کرتی ہوں، لیکن میرے بچے اٹھتے نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ اس نے کہا جی، شیخ نے جواب دیا کہ نہیں، تو کوشش نہیں کرتی، بتا مجھے اگر تیرے بچے کمرے میں سوئے ہوئے ہوں، سوئے ہیں، بچوں کو کچھ نہیں پتا، اور کمرے میں آگ لگ جائے تو کیا تو انہی بچوں کو اٹھا سکتی ہے کہ نہیں اٹھا سکتی؟ کہتی اٹھا لوں گی۔ کہا تجھے جو مرضی کرنا پڑے، تو کھینچ کے ان کو گھسیٹ کر بھی کمرے سے باہر لانا چاہے گی تو لا سکتی ہے۔ اس نے کہا جی میں لا سکتی ہوں۔
کیونکہ میرے بچے مرنے والے ہیں، آگ میں جلنے والے ہیں۔ اس نے کہا پھر یہ بھی سمجھ لے کہ اگر تیرے بچے نماز کے لیے نہیں نہ اٹھتے تو وہ بھی آگ میں جلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی اٹھا لے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا کی آگ تمہیں نظر آ رہی ہے اور آخرت کی آگ تمہیں نظر نہیں آ رہی، حالانکہ آخرت کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے اور اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر دنیا کی آگ لگ جائے تو بچوں کو کھینچ کر تم اٹھا سکتے ہو، نیند سے بیدار کر سکتے ہو، نماز پڑھنے پر مجبور کر سکتے ہو، لیکن اگر آخرت کی آگ وہ آپ کے سامنے ہو، آپ کے تصور میں ہو، آپ کو فکر ہو، تو آپ کبھی بھی اپنے بچوں کو آخرت کی آگ میں جلنے نہیں دیں گے، کیونکہ آخرت کی آگ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ گناہ جو ہے نا، ان کو اللہ نے آگ کہا ہے، اسی لیے تو کہا وقودها الناس والحجارہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے کہ جب گناہ کریں ان کو روک دو، کیونکہ گناہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے تم آگ میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس لیے تو اللہ نے دوسرے قرآن کے دوسرے موقع پر فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم النار، فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے پیٹ میں آگ انڈیل رہے ہیں، آگ ڈال رہے ہیں۔ اب کھانے والا تو مال کھاتا ہے نا، پیسے کھاتا ہے، لذت کے ساتھ کھاتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو آگ کہا ہے۔ کیا مطلب کہ اس کھانے کی وجہ سے وہ آگ میں جلے گا۔ اسی طرح اللہ نے کہا ہے کہ آگ سے بچاؤ، کیوں؟ کیونکہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو آگ میں جلے گا۔ اگر آپ نہیں کوشش کرتے، ہاں اگر ایک بندے نے بڑی کوشش کی ہے، سمجھایا بھی ہے، ڈانٹا بھی ہے، مارا بھی ہے، کھینچ کے بھی مسجد میں لے کے آیا ہے، پھر بھی بگڑ جاتا ہے، بچپن میں بھی خیال کیا ہے، پھر بھی اگر بگڑ جاتا ہے تو پھر اللہ اس بندے کو بری ذمہ قرار دے گا، یعنی اس نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے کوشش کی کتنی ہے، آپ کی کوشش کس حد تک تھی۔ آپ کی کوشش برائے نام تو نہیں تھی، یعنی وہی بچہ جس کو ڈانٹنے پر آپ نے ایم اے تک تعلیم دلوا لی، آپ نے اسے ایم فل تک کروا لیا، آپ نے اسے ایم ایس سی کروا دی، وہی بچہ آپ اس کو مسجد تک نہیں لے کے گئے تو پتا چلا آپ نے ایم ایس سی کروانے کے لیے تو اس کو کوشش اور محنت کے ساتھ اس کو سمجھایا، لیکن مسجد میں جانے کے لیے آپ نے کوئی محنت نہیں، برائے نام محنت کی۔ اگر آپ کے کہنے پر، آپ کے ڈانٹنے پر ایک بچہ میٹرک پاس کر سکتا ہے، ایف اے پاس کر سکتا ہے، ایف ایس سی پاس کر سکتا ہے، تو آپ کے ڈانٹنے پر وہی بچہ نمازی بھی بن سکتا ہے۔ تو اگر آپ کہیں کہ جی میں نے تو بڑا سمجھایا نماز نہیں پڑھتا، تو ابھی تک آپ کے سمجھانے میں کسر باقی ہے اور آپ کی کوشش میں کسر باقی ہے، وہ کسر آپ نے پوری کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ پورے اخلاص کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ زور لگائیں اور زبردستی مسجد میں لے کے آئیں تو آپ کے بچے کی تربیت صحیح ہو جائے۔ کسی پر آپ بوجھ نہیں ڈال سکتے، کسی کو برا نہیں کہہ سکتے جب تک آپ نے محنت نہیں کی، آپ نے کوشش نہیں کی۔ آپ کہے جی میرا تو کوئی قصور نہیں، میں نے تو بڑا سمجھایا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ نے سمجھایا کتنا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اللہ وغیرہ اگر آپ نے سستی کی، آپ نے کاہلی کی، آپ نے توجہ نہیں دی، آپ نے پوچھا نہیں، آپ نے ڈانٹا نہیں، تو اللہ کل قیامت کے دن آپ سے سوال کریں گے، بتا بندے میں نے تجھے اولاد کی نعمت دی تھی، تجھے امانت دے کے بھیجی تھی، ان اولاد کو، ان بچوں کو، ان بچیوں کو پڑھانا، لکھانا، دین سکھانا، نمازی بنانا، ان کو نماز سکھانا، نماز کا طریقہ بتانا، یہ تیری ذمہ داری تھی۔ تو خود تو آ گیا، تو نے خود تو نماز پڑھ لی، لیکن بچوں کو نہیں سکھائی، تو بتا اب تیرا جرم کتنا بڑا ہے۔ اللہ پوچھیں گے کہ تیرے بچوں کی تربیت خراب کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ تیرا تھا۔ وہاں بندہ جواب نہیں دے سکے گا، کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا۔ اللہ کا دربار ہوگا، بندہ قصوروار کھڑا ہوگا اور مجرم بن کے کھڑا ہوگا، اور وجہ اور سبب اپنی ذات نہیں بلکہ اپنے ہی بچے ہوں گے۔ آخری بات، اگر یہی بچے پڑھ جاتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، انہی بچوں کی وجہ سے اللہ کے دربار میں بندہ سرخرو ہو جائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندہ فوت ہو جائے، اس کی اولاد نیک ہو تو اس کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کے ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ نے اگر اپنی ایک بچے کو نماز سکھائی ہے، جب تک وہ آپ کا بچہ نماز پڑھتا رہے گا آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے بچے کو نماز سکھائی نہیں ہے، سستی کیا، کاہلی کیا، اس نے نماز کی جگہ پہ کوئی اور مصروفیت شروع کر دیا ہے، کھیلنا کودنا شروع کر دیا ہے، کوئی اور برا کام شروع کر دیا ہے، کوئی اور لت لگ گئی ہے، جب تک وہ برا کام کرتا رہے گا آپ کو اس کا گناہ بھی ملتا رہے گا۔
کیونکہ وہ ہے، وہ آپ کی اولاد ہے، وہ آپ کا بیٹا ہے، وہ آپ کا بچہ ہے، اس کو سکھانا بھی آپ کا فرض ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں سنجیدہ ہونے کی اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔